نوجوان جو بالغ ہو جاتے ہیں، خون گرم ہوتا ہے اور یہ مرحلہ ہوتا ہے جنون کا، بہکنے کا۔ دوست یار جیسے ملے، جیسا ماحول ملا، جیسے حالات ملے، جدھر کی ہوا بہی ادھر وہ نکل چلتا ہے، برے ماحول تو ادھر نکل جاتا ہے۔ تو نوجوانوں میں آج کل دیکھتے ہیں بڑی تعداد روزہ چھوڑنے کی ہے، بڑی تعداد میں، اس کو کوئی شمار نہیں کیا جاتا ہے، مرضی ہے، کبھی روزہ رکھ لیا جیسے ٹیسٹ کے طور پہ، کبھی رکھ لیا، کبھی نہیں رکھا تو کئی دن نہیں رکھا، رمضان ایسے گزار دیتے ہیں۔ نوجوان کی بڑی تعداد ایسی ہے۔ بہت سے نوجوان کالج میں، اسکول میں پڑھتے ہیں، وہ لوگ کالج اسکول کے بہانے روزہ چھوڑتے ہیں، وہ یہ سمجھتے ہیں کہ ہمارے اوپر روزہ نہیں ہے، یا بہت سے لوگ جو ہے روزہ ان کے لیے جو ہے ایک پابندی کی طرح ہوتی ہے۔ اسکولوں میں، کالجوں میں، یونیورسٹیوں میں ماحول ہوتا ہے لڑکیوں کے ساتھ اٹھنا بیٹھنا، ڈیٹنگ کرنا، اور جو ہے پکنک پہ جانا، ان کے ساتھ چائے پینا، گپ شپ لگانا، پارکوں میں گھومنا۔ ایسے لوگ روزہ کیسے رکھیں گے؟ تو ایسے لوگوں کو ان کاموں سے بھی بچنا چاہیے۔ ایک مسلمان کے لیے جائز نہیں ہے کہ وہ اجنبی لڑکی سے تنہائی کرے، اس کے ساتھ بیٹھے، اس کے ساتھ عشق کرے، محبت کرے، اسلام میں حرام ہے۔ دوسرا یہ ہے کہ روزے کے مہینے میں اگر لڑکا بالغ ہے تو وہ یونیورسٹی میں ہو، مدرسے میں ہے، کالج میں ہو، یا کہیں پر بھی ہو، اس کے اوپر روزہ فرض ہے، روزہ رکھنا چاہیے۔ اور یہ مسئلہ صرف نوجوانوں سے متعلق نہیں ہے، آج حالات ایسے ہو گئے ہیں کہ ماحول اور معاشرے میں بڑی تعداد لوگوں کی بڑھتی جا رہی ہے دن بدن، جو روزہ کو کوئی اہمیت نہیں دے رہے، مرضی ہوئی تو کبھی رکھ لیا اور مرضی ہوئی تو کبھی چھوڑ دیا۔ اور کتنے ایسے لوگ ہیں عمر گزر گئی ہے اور روزہ وہ نہیں رکھ رہے ہیں، حالات ایسے ہو گئے۔ ہمیں جاننا یہ چاہیے کہ روزہ چھوڑنا کفر ہے، یہ گناہ کبیرہ ہے۔ اسلام کے رکن میں سے ایک رکن روزہ رکھنا ہے، جیسا کہ حدیث میں ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، بخاری اور مسلم کی حدیث ہے، اسلام کی بنیاد 5 چیزوں پر ہے۔ پہلی بنیاد اس بات کی گواہی دینا کہ عبادت کے لائق اللہ کے علاوہ کوئی نہیں ہے اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم اس کے رسول ہیں۔ نماز قائم کرنا، روزہ رکھنا، حج کرنا، زکوٰۃ دینا۔ رمضان کا روزہ رکھنا بھی اسلام کے بنیادی امور میں سے اور 5 رکن میں سے ایک رکن ہے۔ بہت سارے اہل علم نے یہ کہا ہے کہ وہ کافر اور مرتد ہے جو روزہ چھوڑتا ہے، کافر اور مرتد ہے۔ اس سلسلے میں مجھے قول ملا امام ذہبی رحمۃ اللہ علیہ، ان کی کتاب ہے کتاب الکبائر۔ کتاب الکبائر پڑھنا چاہیے، ہم سب کو پڑھنا چاہیے۔ اس کتاب میں جتنے بھی بڑے بڑے گناہ ہیں نا، کبیرہ گناہ، سب کو انہوں نے ذکر کیا ہے، اور ہمیں معلوم ہونا چاہیے بڑے بڑے گناہ کون سے ہیں، یہ ہمارے علم میں ہونا چاہیے۔ وہ ذکر کرتے ہیں کہ جو آدمی بغیر عذر شرعی کے روزہ ترک کر دیتا ہے، رمضان کا روزہ چھوڑ دیتا ہے، تو وہ آدمی زانی اور شرابی سے بھی بدتر اور برا ہے، شریر ہے، زانی سے بھی، شرابی سے بھی، بلکہ اس کے ایمان میں شک کیا جا سکتا ہے۔ جو روزہ بغیر عذر شرعی کے چھوڑتا ہے، اس کے ایمان میں بھی شک کیا جا سکتا ہے، اور وہ ایسے آدمی کو زندیق اور گمراہ تصور کرتے ہیں جو بغیر عذر شرعی کے روزہ چھوڑتا ہے۔ ظاہر سی بات اسلام کے رکن میں سے ہے، اور روزہ چھوڑنے کا اگر بندے کے پاس کوئی عذر نہیں ہے تو اسلام میں کیسے داخل مانا جائے گا؟ وہ اسلام میں داخل نہیں مانا جائے گا، اسلام سے باہر مانا جائے گا۔ تو روزہ چھوڑنا بغیر عذر شرعی کے یہ کفر ہے، گناہ کبیرہ ہے۔ بعض علماء نے اسے کافر مانا ہے ایسے لوگوں کو، اور مرتد مانا ہے، شرابی زانی سے بھی بدتر آدمی ہے۔ ایک حدیث ہے مستدرک حاکم کے اندر، جسے شیخ البانی نے اس حدیث کو صحیح قرار دیا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سوئے ہوئے تھے، یہ نیند کا معاملہ ہے، خواب کا معاملہ ہے، اور جب کوئی نبی خواب دیکھے تو وہ بھی وحی ہے، وہ بھی نبوت میں سے ہے، وحی میں سے۔ آپ سوئے ہوئے تھے، خواب دیکھے، 2 آدمی آتے ہیں، آپ کو اٹھاتے ہیں اور سیر کرنے کے لیے لے جاتے ہیں۔ آپ دیکھتے ہیں ایک جگہ سے بہت چیخنے چلانے کی آواز آ رہی ہے، پھر آپ نے دیکھا کچھ لوگ الٹے لٹکے ہوئے ہیں، پیروں کے بل، کونچوں کے بل وہ لٹک رہے ہیں، اور ان کی بانچیں کٹی ہوئی ہیں دونوں سائڈ سے، منہ کا دونوں حصہ کٹا ہوا ہے، خون بہ رہا، دونوں بانچیں کٹی ہوئی، خون بہ رہا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم پوچھتے ہیں یہ کون لوگ ہیں جن کا ایسا حشر کیا جا رہا ہے؟ تو فرشتے جواب دیتے ہیں کہ یہ وہ لوگ ہیں جو روزہ تو رکھتے تھے مگر وقت سے پہلے افطار کر لیتے تھے۔ اللہ اکبر، یعنی کہ روزے دار تھے، روزہ رکھنے والے تھے، ان کو صرف اس بات پر سزا دی جا رہی تھی کہ وقت سے پہلے اس نے افطار کر لیا۔ وقت سے پہلے افطار کرنے کی یہ سزا ہے، جو روزہ نہ رکھے اس کی کیا سزا ہو سکتی ہے؟
اسی حدیث سے ہم اندازہ لگا سکتے ہیں کہ روزہ چھوڑنے کا کیا گناہ ہو سکتا ہے۔ بہت بہت بھاری گناہ ہے یہ۔ بغیر عذر کے نوجوان کو یا کسی کو بھی جو بالغ ہو گیا ہے، جس پر روزہ فرض ہے، جو روزہ رکھنے کی طاقت رکھتا ہے، بغیر شرعی عذر کے ایک روزہ کو بھی نہیں چھوڑنا چاہیے۔ اگر کسی سے ایسا گناہ ہو گیا ہے، اللہ رب العالمین سے وہ توبہ کرے، استغفار کرے اور پھر ٹھیک سے وہ روزہ رکھنے لگے، اللہ رب العالمین معاف کرنے والا ہے۔ روزہ ہرگز ہمیں ترک نہیں کرنا چاہیے۔ تو یہ ایک معاملہ نوجوان کا تھا، اور یہ صرف نوجوان ہی کا معاملہ نہیں ہے، سماج کے مسلمانوں کے تمام طبقوں میں روزہ چھوڑنے کی بیماری آج پھیل گئی ہے، حالات، معاشرے، کیفیات اور ماحول کی وجہ سے۔